دليلا وعينا حتى تسكنه. امامین عسکریین کی زیارتوں کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ. ساری زیارتوں کی فضیلت ایک طرف رکھیے، زیارت قبر حسین کی فضیلت ایک طرف. کچھ تو راز ہے، کچھ تو معاملہ ہے. روایت ہے کامل الزیارات میں ما من احد الا وهو يتمنى انه كان من زوار الحسین. اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا جناب، ایک وقت کی اگر روٹی کم کھانی پڑے نا تو کھا لو، لیکن حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. حسین کی زیارت صرف آپ کربلا دیکھنے نہیں جاتے، حسین کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں گے نا تو آپ کی معرفتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کا ایمان مزید محکم ہوگا ابا عبداللہ الحسین کی ذات پر، معرفت آپ کی بڑھے گی. یہ درسگاہ ہے امام حسین کی مزار کے کنارے. جب آپ پہنچیں گے نا تو معنویات سے لبریز ہو جائیں گے. آپ ایک وقت کا کھانا مت کھائیے، تھوڑا سا پرہیز کر لیجئے، اپنے خرچوں کو تھوڑا اور کم کر لیجئے، لیکن حسین کی زیارت کے لیے جائیے، نہیں تو روز محشر پچھتائیں گے کہ حسین کی زیارت کیوں نہیں کی. یہ یاد رکھیں. اگر آپ کا جنت پہ یقین ہے نا، اگر آپ کا مرنے کے بعد والی زندگی پہ یقین ہے نا، قیامت پہ یقین ہے نا، تو ان باتوں پہ بھی یقین کیجیے اگر یقین ہے. اگر یقین نہیں ہے تو جناب والا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. مولا فرما رہے ہیں ما من احد الا وهو يتمنى انه كان من زوار الحسین. روز قیامت کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ تمنا کرے گا اے کاش میں بھی حسین کے زوار میں سے ہوتا. کیوں تمنا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں. کیوں تمنا کرے گا؟ جب یہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی زوار حسین کے ساتھ جو ڈیل کر رہا ہے. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، حسین کے معاملے میں خدا کی جدا ڈیل، جدا معاملہ. جب یہ دیکھے گا کہ کس طرح سے اللہ زوار حسین پر مہربان ہے تو یہ تمنا کرے گا اے کاش ہم نے بھی زیارت ابا عبداللہ الحسین کی ہوتی، ہم بھی کربلا گئے ہوتے، ہم نے بھی 2 ہاتھ اپنے سینے پہ حسین کا نام لے کے مارے ہوتے، ہم نے بھی ان آنکھوں سے اشک بہائے ہوتے، ہمارا کلیجہ بھی حسین کے بچوں کے لیے جلا ہوتا، ہم نے بھی مجلسوں میں بیٹھ کے ابا عبداللہ الحسین کا تذکرہ کیا ہوتا، ہم نے بھی ابا عبداللہ الحسین کے لیے مرثیے پڑھے ہوتے. جب وہاں دیکھے گا اللہ کا فضل و کرم زوار ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب، کیسا فضل و کرم ہوگا؟ کیا لمٹ کیا ہے جناب؟ کیا لمٹ ہے؟ کوئی بیان کر سکتا کیا لمٹ ہے؟ میں لمٹ کے لیے بہت ساری چیزیں بیان کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں رکھ سکتا ہوں، لیکن میرا موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت، لہٰذا میں جلدی ان باتوں کو ختم کر رہا ہوں. ایک روایت بس آپ سمجھ جائیے کس طرح کا فضل و کرم اللہ کا زوار حسین کے ساتھ ہوگا. چھٹے امام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ فنادى مناد. جب قیامت کا منظر ہوگا نا، فنادى مناد این زوار الحسین. سبحان اللہ، کیا انداز ہوگا. آپ ذرا سا آنکھوں کو بند کر کے اس انداز کو محسوس کریں، کس طرح سے آواز غیبی آئے گی، کس طرح سے ملک پکارے گا. جب قیامت کا منظر ہوگا تو ایک منادی، ندا دینے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا. این زوار الحسین، کہاں ہیں جناب زوار ابا عبداللہ الحسین. قیامت میں کتنا بڑا مجمع ہوگا، آدم سے خاتم، خاتم سے قیامت تک کا کتنی بڑی پاپولیشن ہوگی، کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا. کہتے ہیں جیسے یہ نعرہ لگے گا نا این زوار الحسین، ملائکہ اس پورے ہجوم میں اپنے پروں پر دور دور سے زوار حسین کو بٹھا کے آگے والی صف میں لا کے کھڑا کر دیں گے. جناب یہ ہے زوار حسین، یہ ہیں زائرین ابا عبداللہ الحسین. ایسے نہیں مولا نے فرمایا کہ زیارت کے لیے جاتے ہو کہ جی مولا کب جاتے ہو؟ اتنے ٹائم. کیوں نہیں جاتے؟ مولا نے وقت بتایا، جاؤ، روز جا سکتے ہو روز جاؤ.
اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار جاؤ، ہفتے میں نہیں جا سکتے تو مہینے میں ایک بار جاؤ، مہینے میں نہیں جا سکتے تو سال میں ایک بار جاؤ۔ مولا نے بعض مقامات پہ فرمایا مجھے ڈر ہے وگرنہ میں زیارتوں کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتا، ایسے ایسے فضائل بیان کرتا۔ بعض علماء نے فرمایا حدیثیں اس طرح سے وارد ہوئی ہیں کہ جیسے زیارت کربلا واجب ہو، ایسی ایسی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، سخت الفاظ میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ کہتے اذا کان یوم القیامہ فنادى مناد، ایک ندا دینے والا ندا دے گا این زوار الحسین، حسین کے زائرین کہاں ہیں؟ ملائکہ دور دور سے زوار ابا عبداللہ الحسین کو اپنے پروں پہ بٹھا کے صف اول میں لا کے کھڑا کر دیں گے۔ جناب اب کیا ہوگا؟ اب یہاں سے شروع ہوگا حسین کا فضل و کرم۔ اب دیکھو جناب حسین کا فضل و کرم، یہی وہ فضل و کرم ہوگا نا جو دیکھ دیکھ کے دوسرے تمنا کریں گے کاش ہم بھی زوار حسین میں سے ہوتے، یہی وہ فضل و کرم ہوگا۔ کیسا فضل و کرم؟ ملک کے ہاتھ میں ایک نامہ ہوگا، ایک لیٹر ہوگا، زوار ابا عبداللہ الحسین کی طرف خطاب کریں گے، کہیں گے جناب ایک امان نامہ آیا ہوا ہے، ایک لیٹر آیا ہوا ہے، ایک تختی آئی ہوئی ہے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے حسین کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس تختی میں لکھا کیا ہے؟ تمہارے لیے امان نامہ کیا ہے؟ سنیے جناب، لکھا ہوگا ان شئتم شفاعتم 100 رجل وجبت لہ النار۔ جناب عقلیں مبہوت ہیں سمجھنے میں۔ ملک کہے گا اے زوار ابا عبداللہ الحسین اگر تم چاہو تو 100 ایسے لوگوں کو بخشوا لو جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے۔ اس کے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے، تم جنہیں چاہو انہیں بخشوا لو۔ حدیث ہے ان زوار الحسین ہم المشفعون، زوار ابا عبداللہ الحسین روز قیامت کھڑے ہو کے شفاعت کریں گے۔ جن چیزوں کو لے کر اہل بیت اطہار کی طرف تم کشمکش کے شکار ہو، اما وہ نعمتیں وہ کرامتیں تو خدا زوار ابا عبداللہ الحسین کے ہاتھوں میں رکھے گا۔ تم مرے جا رہے ہو کہ جناب والا یہ شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شفاعت کرنا تو اہل بیت اطہار کے غلاموں کا کام ہے، یہ شفاعت کریں گے۔ ان زوار الحسین ہم المشفعون، یہ عظمت ہے ابا عبداللہ الحسین سے متصل ہونے کی۔